ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا۔ حضرات معزز سامعین، یہ تو ابھی کچھ باتیں انہوں نے بتائی اور کچھ ایسی کتابوں کا تذکرہ کیا اور کچھ ایسے باپ کے بارے میں بیان کیے۔ حضرات شاید کہ سبوں کو یہ ساری باتیں معلوم ہو۔ حضرات محترم، آپ اردو کتابوں کا مطالعہ کیجیے، آپ کو استنجا سے لے کر کے ساری چیزوں کا ادب سمجھ میں آ جائے گا۔ بیت الخلا میں جانے سے لے کر واش روم تک ساری چیزوں کا آپ کو سلیقہ آ جائے گا۔ یہ اردو ہے، اگر آپ اردو سیکھیں گے تب تو حضرات محترم اردو سیکھنا ہمیں ضروری ہے، کیونکہ اردو ایک ہماری بہت ہی پیاری زبان ہے، خاص طور سے ہم ہندوستانیوں کے لیے۔ حضرات پھر آئیے میں آپ کے سامنے جناب اقبال پٹنی آل انڈیا میڈیا کونسل کو آپ کے مدعو کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی کچھ باتوں سے ہم سامعین کو منور و مجزا کرے، فقط اس شعر کے ساتھ کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ۔ داغ دہلوی فرماتے ہیں اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اب مائک پہ جناب اقبال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے آنے والے مقالہ نگار جناب ولی احمد خان صاحب، جن کا تعارف انجینئر سے کرایا گیا، واقعی میں وہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، انجینئر تو ہے ہی، مگر ایک راز میں آپ کے سامنے فاش کر دوں کہ وہ یہاں سرخیز ڈھال پر جو جامعہ ابن عباس ہے نا، اس کے پہلے طالب علم، پہلے فارغ ہونے والے طالب علم ہیں، یعنی انہوں نے سند بھی حاصل کی ہے اور علم سے اتنا شغف کہ تمام اداروں سے اور کتابوں سے اتنی محبت کہ آپ کے سامنے دل کھول کر انہوں نے ساری چیزیں رکھی۔ تینوں کتابیں جو مفتیہ کی تھی، یعنی خواتین کی تھی، اس کے رسم اجرا میں ہم سب شریک تھے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ اور کمپیوٹر کی کتاب جہاں تک ہے، میں انشاءاللہ ان سے رابطہ کر کے اس کتاب کو پورے گجرات میں چلانے کا وعدہ کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، اللہ مجھے ہمت دے۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا بھی تعارف کچھ لوگ واقف نہیں ہے، اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ آل انڈیا ملی کونسل ایک تنظیم ہے، جمعیت العلماء کے پیرالل چلتی ہے ہندوستان میں، اور ہمارا ایک اجلاس 2018 کے دسمبر مہینے میں ہوا تھا۔ وہاں یہ بات ہوئی کہ اب حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، دسمبر 2018 میں، تو وہاں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہم تعلیمی اداروں کو اجاگر کریں گے۔ اور وہاں جو میں نے بیان دیا، چونکہ میں اس کا رکن ہوں ہماری مجلس عاملہ میں، تو میرا بیان یہ تھا کہ ہم ہندوستان کو از سر نو زندگی بخشنے کے لیے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلیں گے، چونکہ وہ ہمارے پہلے وزیر تعلیم رہے ہیں اور 11 سال تک انہوں نے یہ وزارت کو سنبھالا اور ہندوستان کے تمام تعلیمی اداروں میں انہوں نے جان بخشی تھی۔ لیکن پچھلے 60-70 سال میں حالات اتنے بگڑتے چلے گئے کہ ایک کمیٹی ہمیں بنانی پڑی، جس کا نام رکھا مشن تعلیم 2050 اس لیے کہ ہم نے حکومت کو چیلنج کیا کہ 2050 تک پورا ہندوستان خواندہ ہو جائے گا، کوئی ناخواندگی نہیں رہے گی، جیسے آج کل کیرالہ میں 100% خواندگی۔ اور اس کے 2 گر جو ہم نے طے کیے تعلیمی اداروں میں جا کر، گجرات کے تقریباً 40 اداروں میں، چونکہ صوبہ گجرات کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو دسمبر، جنوری اور فروری
3 महीने में बंदा इकबाल पटनी ने गुजरात के 40 इदारों में जा कर वो उसूलों को समझाया, तलबा को भी समझाया, असातिज़ा को भी समझाया। बहुत मामूली से उसूल है, आप भी उसको समझ सकते हैं कि तालिब इल्म जो दर्स लेता है, जो पढ़ता है, उस्ताद बोलता है और वो सीखता है। उसूल हमने ये बताया कि उस्ताद कहे न कहे एक कापी लेकर बैठना है, कलम और कापी लेकर, और तालिब इल्म को उस्ताद का बयान लिखना है, चाहे जिस ज़बान में लिखे, जितना लिख सके उतना लिखना है। क्योंकि ये हमारे बरगज़ीदा उस्ताद तो चले जाएंगे, लेकिन जब कापी हमारे घर में मौजूद होगी तो हम अपने असातिज़ा की तालीमात को याद कर करके अपनी ज़िंदगी को रहबरी हासिल कर सकेंगे। दूसरी बात ये बताई कि जो ये लिखा हुआ है या जो आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, दीनी तालीमी इदारे में हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जब जब मौका मिले, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में आप घर जाओ। क्योंकि इकामती इदारों में तालिब इल्म अकेले रहते हैं, लेकिन जब आप घर जाओ तो अपने माँ बाप, भाई भाभी, जो भी आपके घर में पढ़े लिखे हैं, उनको ये बतला दो कि हम इतने वक्त में मैं पढ़ के आया, तो ये पढ़ा है और ये उसकी कापियाँ हैं। भाई ये 2 उसूल ऐसे ज़बरदस्त हैं कि दुनिया में ख़ानदगी पैदा करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि बच्चा खुद कहेगा कि हम ये पढ़ते हैं, तो माँ बाप पूछेंगे कि क्या पढ़ा, इससे आगे भी तो मैंने पढ़ा है। तो फिर बच्चा इरादा करेगा कि हाँ मुझे वहाँ तक जाना है। अच्छा, आज का मकाला जो मेरा है, अब उसको शुरू करता हूँ पढ़ने के लिए। 4 मिनट मैंने ज़्यादा ले ली, ये मकाला 6 मिनट का है। मेरे मकाले का उन्वान है गुजरात के तालीमी इदारों में उर्दू ज़बान का फ़रोग़। हज़रात सामीन, किसी ज़बान के फ़रोग़ के लिए मुआशरे के बाशिंदों में उस ज़बान से दिलचस्पी होना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुजरात में अगरचे इलाकाई ज़बान गुजराती है, लेकिन मुख्तलिफ़ कौमों की अक्सरियत उर्दू बोलती है। मुसलमान तो सबके सब उर्दू ही बोलते हैं, और दीगर मज़हब वाले मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाक़ों में उर्दू ही में कलाम व बातचीत करते हैं। गुजरात के हर करिया, कस्बा, टाउन, अज़ला, शहर में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबाद हैं, वहाँ कोई न कोई मस्जिद ज़रूर है, और अगर मस्जिद है तो उससे मुत्तसिल मदरसा भी है। और इसी मदरसे में फजर की नमाज के बाद फ़ौरन महल्ला व सोसाइटी के बच्चों की उर्दू अरबी तालीम जारी हो जाती है। कहीं कहीं ये तालीम सुबह और शाम 2-2 घंटा होती है, और कहीं ये तालीम फजर के बाद, ज़ोहर के बाद और मगरिब के बाद 3 वक्त भी होती है। ज़ाहिरी बात है, मसाजिद से मुत्तसिल इन मकातिब में जब तालीम होती है तो उसका निसाब भी होगा और तलबा और अतफाल भी होंगे। गुजरात की तकरीबन 5 लाख से ज़ायद मसाजिद में उलूम कुरानिया के साथ साथ उर्दू ज़बान की तालीम आम है। मैं कहना चाहूँगा कि अब तक जितने उर्दू मकाम पढ़ते हैं यहाँ इसमें सेमिनार में, उर्दू के ऊपर हम मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, मगर आज का ये मेरा मकाला हाथी पर उर्दू की अंबाड़ी चढ़ाने जैसा है। ये इसलिए है कि हर ख़ानदान के गार्डियन, ख़ास तौर पर ख़वातीन में अपनी मजहबी तालीम का ज़ौक़ और शौक़ है, और महल्ले के यही गार्डियन अपने ही इज्तिमाई चंदे या फंड से मसाजिद और मकातिब का ख़र्च भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तकरीबन हर मुसलमान इस तालीमी निज़ाम को लाजमी समझता है, और इन मकतबों में पढ़ने वाले तलबा 3 से 12 साल की उम्र के होते हैं। अपने इस 8-9 साल की मकतब की तालीम में वो पारायाम, कुरान, नाजरा और हिफ्ज़ के अलावा दीन और शरीयत के वो बुनियादी उसूल और ज़वाबित उर्दू ज़बान के आसान फ़हम किताबों से समझते हैं, सीखते हैं, और उसके लिए इसी मकातिब के असातिज़ा बच्चों को पाराए अम के ज़माने ही से उर्दू की तख्ती, मुरक्कब अल्फाज, फिर जुमले, फिर उर्दू का आसान कायदा वगैरह सिखला देते हैं।
اور پھر تعلیم الاسلام اور تعلیم الدین، مختصر سیرت رسول اور سیرت خلفائے راشدین، نماز روزہ کے شرعی مسائل، ایمانیات میں 5 کلمے اور طہارت، غسل، وضو کے فرائض، واجبات، کھانے پینے، سونے، گھر اور مسجد کے رہن سہن کے آداب وغیرہ عملی مشق کے ساتھ اردو ہی میں سیکھتے ہیں۔ اور یہی بچوں میں سے کچھ عمدہ صلاحیت والے حمد، نعت، نظمیں، تقریر، خطابت، مکالمے وغیرہ کے بھی ماہر فن بنتے ہیں۔ گجرات کے چپے چپے میں پھیلے ان مکاتب کی رہنمائی کے لیے ہر ضلع میں کوئی نہ کوئی بڑی تنظیم یا ادارہ سرگرم و کوشاں ہیں۔ جمعیت العلماء، جمعیت اہل حدیث، اہل سنت والجماعت کی مختلف کمیٹیاں، جماعت اسلامی جیسی تنظیم کے علاوہ ہمارے گجرات میں کچھ 65 سے زائد دارالعلوم ہیں جو کہ درس نظامی کے تحت ان مکاتب سے فارغ ہوئے نو نہالوں کو ان کے گارڈین کے ذوق و شوق کے مطابق عصری تعلیم کو قربان کر کے فارسی، عربی زبان میں نحو، صرف، منطق، بلاغت، لغات، عقائد، فقہ، اصول فقہ، ترجمہ قرآن، تفسیر اور اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، سیرت، تاریخ اسلام کی تعلیم کے ساتھ اپنے ارد گرد کے مکاتب کی سرپرستی بھی فرماتے ہیں، اور مکاتب کے اساتذہ کو اپنے ادارے کے بجٹ سے ہی وظائف اور تحائف سے بھی نوازتے ہیں۔ ان 65-70 اداروں کے زیر نگراں مکاتب کی تعداد 12,000 سے اوپر ہے۔ یوں اردو زبان کے فروغ کے لیے گجراتی مسلمان کتنی دلچسپی رکھتے ہیں اور دل جمعی کے ساتھ اپنی ذاتی آمدنی سے خرچ کر کے آنے والی نسلوں میں اردو، عربی، فارسی زبانوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ مجھے کہنا چاہیے کہ صوبائی حکومت اگر فروغ اردو کے لیے کچھ خدمت کرنا چاہتی ہے تو ان مکاتب کو اردو کا پرائمری درجہ 1 سے 5 تک کا قانونی سند دے دے اور عصری تعلیم سے چھٹکارا دے دے، تو ہر قصبہ اور شہر میں ایک سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ہائی اسکول بھی قائم ہو سکتی ہے اور اردو یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں آ سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ تنظیموں کے ذمہ داران، متولیان نے مساجد اور اداروں کے ٹرسٹیان ہماری نسل نو کی اردو عربی تعلیم کو پس پشت ڈال کر اپنے عہدے اور ٹھیکوں کے لیے آپس ہی میں لڑتے رہتے ہیں، اور جب لڑائی عدالتوں تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور تعلیم کے میدانوں میں کام کرنے والے علماء کرام اور ہمارے مستقبل کے شہری نو نہال بھی مایوسی کا جام پی کر فقدان غیرت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن دارالعلوم شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے اس حال میں بیٹھے ان باہوش اور باجسارت خادمان ملت اور اردو زبان کے حامیوں سے میں کہوں گا کہ معاشرے کے رہنماؤں کے اندرونی اختلافات کو باہر نہ لا کر جتنا ہو سکے اردو عربی تعلیم کے درخت کو اپنے مساعی جمیلہ سے سینچتے رہیے، آپ کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ جہاں تک اس درخت کی جڑ باقی ہے، یعنی معاشرے کے پختہ عزائم اور ارادے، یہ درخت پھلتا اور پھولتا رہے گا۔ درخت کی کچھ شاخیں اگر سوکھ کر گر بھی جائے تو نئی شاخیں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔